أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی بن عثمان اجویری جلابی غزنوی ثم لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کثیر تعداد میں کتب جو ہیں موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس کتاب کو مقبولیت عامہ حاصل ہوئی، مقبول بین الانام اور شرافاق ہوئی، وہ کتاب کشف المحجوب ہے۔ حضرت فیض عالم کی کتاب کشف المحجوب ہے، جس کے متعلق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس کو کامل شیخ نہ ملتا ہو وہ آپ کی اس کتاب ہدایت کو پڑھتا رہے، ایک وقت وہ آئے گا اس کو کامل شیخ مل جائے۔ تو دیکھنا یہ ہے بھائی کہ یہ کتاب کشف المحجوب شریف کیسے تیار ہوئی، جی اس کی ماخذ و مراجع کیا ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کشف المحجوب کے جو مشتملات ہیں وہ مختلف چیزیں ہیں۔ کہیں آپ کو آیات ملیں گی، کہیں آپ کو حدیث ملیں گی، اور کہیں آپ کو اقوال اولیاء ملیں گے، اور کہیں آپ کو مختلف طبقات صوفیاء وہ ملیں گے، جی کہیں آپ کو جو ہے وہ شعراء کا کلام ملے گا، آپ کو شعر ملیں گے، بالخصوص عربی زبان میں تقریباً 42 کے قریب، اور اسی طریقے سے آیات جو ہے تقریباً آپ نے 231 کے قریب جو ہیں وہ ذکر کی، اور حدیث ایک تحقیق کے مطابق 138 جو ہے آپ نے ذکر فرمائی۔ تاہم دیکھنا یہ ہے کہ حضرت فیض عالم نے یہ کتاب کیسے تیار کی، اس کتاب کی تصنیف و تالیف کے درمیان آپ نے کن کن کتب سے استفادہ کیا۔ تو کشف المحجوب کے ہم مصادر کو، مراجع کو، ماخذ کو، کتابیات کو ابتداءً 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اولاً زبانی روایات، ثانیاً کتب اور رسائل کا مجموعہ، یعنی کچھ مشاہدات ہیں آپ نے سیر و تفریح کے درمیان کیے، ان کا آپ نے ذکر فرمایا، اور اکثر اکابر صوفیاء ایسا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 60 سال سیر و تفریح کی، گلستان بوستان میں ان واقعات کو قلم بند کیا۔ حضرت فیض عالم حضرت علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ جو ہے کتاب کے اندر باتیں ذکر کی زبانی، جی اور ہمارے مشاہدہ کے مطابق آپ کتاب میں اس طرح پھر عبارت ذکر کرتے ہیں، یعنی ان کو ذکر کرنے کا آپ کا اسلوب، آپ کا انداز اور آپ کا منہج یوں ہوتا ہے۔ دیکھیں، سمیعت فلان یقول کذا، کہ میں نے فلاں سے سنا کہ وہ اس طرح کہہ رہا تھا۔ سمیعت فلان عن کذا فقال، میں نے فلاں کو ایسے سنا کہ اس نے یوں کہا۔ کبھی فرماتے ہیں کنت عند فلان فقال واحد کذا، میں فلاں کے پاس تھا تو ان میں سے ایک نے یوں کہا۔ کبھی فرماتے ہیں جرتنی مناظرۃ مع واحد فقال کذا، جی یہ مطلب ہے کہ میں ایک کے ساتھ تھا تو مناظرہ ہمارا جاری ہوا، اس طرح باتیں شروع ہوئی۔ کبھی فرماتے ہیں اتفق لی صحبت احد الادعیاء فقال کذا، ایک دائی کے مصاحبین سے جو ہے ایک نے میرے ساتھ اتفاق کیا، اس نے یوں کہا۔ یہ کبھی فرماتے ہیں روانی فلان عن فلان کذا، کہ فلان نے مجھ سے اس طرح جو ہے وہ روایات کی۔ حضرت داتا حضور نے اس طرح کے جتنے اشارات دیے ہیں، جی یہ سارے کے سارے آپ کے مختلف اسفار یعنی مختلف سفروں کا ایک طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں۔ آپ نے سیاحت کی، عالم اسلام کے بہت سے علاقے دیکھے، اس طرح آپ کو اپنے ہاتھ میں موجودہ دیندار لوگوں، ائمہ صوفیاء سے ملاقاتوں کا موقع میسر آیا، مخلص پیروکاروں، مختلف فرقوں اور مسلکوں کی داعیوں سے آپ نے جو ہے وہ ملاقات کا آپ کو موقع ملا۔ آپ نے ان کے ساتھ عام مسائل پر مجادلے بھی کیے، آپ نے ان کی آراء اور موقف سے واقفیت کی کوشش کی تاکہ اہل سنت سے ان کی دوری و قربت۔ داتا حضور نے مختلف اسفار کیے، عراق کے، کوفہ کے، آذربائیجان کے، جی مختلف مقامات کی آپ نے جو سیر و تفریح کی، مختلف اصفیاء سے
صوفیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہ باتیں آپ نے قلم بند فرمائی۔ اور دوسرا جو ماخذ و مراجع ہے وہ کتب اور رسائل ہے، مختلف کتابیں اور مختلف جو ہے وہ تصوف کے متعلقہ بالخصوص رسائل، ان کو آپ نے مطالعہ میں لایا۔ تو ہم ان کتب اور رسائل کو اور ان کے مجموعہ جات ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ کتابیں جن کی طرف آپ نے رجوع فرمایا اور ان کتابوں اور ان کے مصنفین کا آپ نے تذکرہ فرمایا، نہ صرف کہ ان سے کچھ باتیں کشف المحجوب میں نقل کی بلکہ ان کی طرف واضح اشارہ بھی دیا، اور وہ کتابیں کون سی ہیں ہم انشاءاللہ ان کا بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسرا مجموعہ وہ کتابیں اور رسائل ہیں جن کا ذکر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مؤلفین کے اسماء کے ساتھ کیا اور صراحت کیا ہے کہ وہ ان کتب اور رسائل سے آگاہ ہیں اور آپ نے ان کا مطالعہ بھی کر رکھا ہے۔ بلا شبہ آپ نے ان کتابوں سے استفادہ کیا، مگر ان سے نقل کرتے ہوئے آپ نے جو ہے آپ اشارہ نہیں کرتے تھے، وہ ہم آگے ذکر کریں گے ان کے نام۔ تیسرا مجموعہ وہ کتب ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ اب پھر وہ 2 قسم کی ہیں، ایک وہ کتابیں جن کے اسماء اور جو ہے وہ مؤلفین کا آپ نے صراحت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ ان کے آپ نے اقوال جو ہیں وہ نقل فرمائے۔ اب تفصیل جانیے، ہم نے کتب اور رسائل کو 3 مجموعہ جات میں تقسیم کیا تھا۔ سب سے پہلا مجموعہ جو ہے وہ کتب جن کی طرف آپ نے رجوع فرمایا اور ان کے جو مؤلفین ہیں ان کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا، اور ان سے آپ نے صرف نقل نہیں بلکہ ان کی طرف واضح اشارہ بھی کیا۔ وہ کتابیں کیا تھیں؟ نمبر 1 کتاب اللمع یا لمع، جو ہے لمع یلمع لمع، کتاب اللمع ابو نصر سراج کی یہ جو ہے وہ کتاب ہے، اور آپ نے اس کی طرف باب صحبت میں اشارہ کیا اور بیان کیا کہ آپ نے اس سے نقل کیا ہے، اور جو نقل کیا ہے وہ عربی زبان میں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اکثر کتب تصوف عربی زبان میں تھی، اور آپ نے کتاب اللمع پر بہت زیادہ اعتماد کیا، کئی مواقع پر جو ہے اس کا حوالہ دیا، صراحت نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کشف المحجوب اور کتاب اللمع کا مطالعہ کرنے والا آسانی سے ان عبارتوں پر جو ہے وہ ان کی گہرائی تک پہنچ سکتا ہے جو عبارتیں داتا حضور نے کتاب اللمع سے نقل فرمائی۔ جی اس کو مطلب ذکر فرمایا، پہلی یہ کتاب، اور دوسری کتاب المحبہ، میم کی زبر کے ساتھ یہ لفظ ہے، اکثر لوگ اس کو محبت پڑھتے ہیں، غلط ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے محبتا منی ولتصنع علی عینی، تو کتاب المحبہ ہے حضرت عمر بن عثمان مکی کی، اور اس کا ذکر آپ نے باب محبت میں کیا، اور اس سے ایک اقتباس کو فارسی میں ترجمہ کر کے شامل کتاب کیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس سے نقل کر رہے ہیں۔ نمبر 3 کتب ابی عبد الرحمن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان بزرگوں کی 3 کتب نقل فرمائیں۔ نمبر 1 کتاب و تاریخ اہل صفہ، نمبر 2 کتاب و طبقات صوفیہ، نمبر 3 کتاب السماع۔ یہ آپ نے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ نمبر 4 کتاب و تاریخ المشائخ، آپ نے یہ کتاب حضرت محمد بن علی ترمذی کی، اس کی طرف آپ نے باب در بیان گودڑی تھرکا پوشی وغیرہ میں اشارہ کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی ایک خبر اس کی جو ہے درج کی ہے۔ اور نمبر 5 الرسالۃ القشیریہ، آپ کے استاد محترم حضرت ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری کی یہ کتاب ہے رسالہ قشیریہ، اور ہمارے استاد محترم علامہ مفتی محمد مصطفی قزاروی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، اور مکتبہ اعلیٰ حضرت سے اس کی بارہا اشاع ہو چکی ہے، اردو زبان میں استادوں نے اس کا ترجمہ فرمایا۔ تو آپ نے اس رسالہ قشیری کی طرف براہ راست اشارہ نہیں کیا بلکہ معروف کرخی کے احوال کے ضمن میں آپ نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ ان کا ذکر اس سے پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن اس جگہ ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ان کی دو شیوخ سے موافقت ہے، ان میں سے ایک صاحب نقل ہیں اور دوسرے صاحب تصرف ہیں۔ پہلے شیخ مبارک ابو عبد الرحمن سلمہ ہیں جن کی کتاب اس ترتیب سے، اور دوسرے استاذ ابو القاسم قشیری ہیں جن کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ مجموعہ ہے، اس کا آخری نمبر یعنی
چھٹا حوالہ جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا حکایات عراقیہ کے نام سے. یہ شیوخ صوفیہ کے بارے میں مجموعہ حکایات ہے جسے ایک عراقی شیخ نے مرتب کیا ہے. داتا انہوں نے حکایتوں سے نقل کرتے ہیں، جہاں بھی حکایت لکھا ہوتا ہے وہ انہیں سے نقل کرتے ہیں، اور ایک بار انہیں حکایات عراقیہ کا نام بھی آپ دیتے ہیں، اور دوسری بات صرف حکایات کہنے پر اکتفا کرتے ہیں. تو یہ ایک مجموعہ ہے. اور دوسرا مجموعہ ہم نے ان کتب اور رسائل کا ذکر کیا جن کا ذکر حضرت داتا علی حجویری نے ان کے مؤلفین کے نام کے ساتھ کیا، صراحت کی کہ وہ ان کتب اور رسائل سے آگاہ ہیں اور آپ نے ان کا مطالعہ بھی کر رکھا ہے. مثلا تصانیف حسین ابن منصور حلاج، جی ان کی طرف آپ نے حلاج کے احوال بیان کرتے اشارہ فرمایا کہ اصول و فروع کے رموز میں ان کی تصانیف بڑی روشن ہیں اور کلام بڑا مہذب ہے. اور میں علی بن عثمان جلابی نے بغداد اور اس کے نواح میں یعنی مضافات میں ان کی 50 کتابیں دیکھی ہیں، اور ان میں سے بعض خوزستان، فارس اور بعض خراسان ہیں. نمبر 2 مؤلفات و ابی جعفر ابن مصباح سیدلانی، آپ نے ان کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا. فرماتے ہیں یہ رسائے متصوفین میں سے ہیں، تحقیق میں صاحب تھے، ان کا حسین بن منصور کی طرف میلان بہت زیادہ تھا. میں نے ان کی بعد تصانیف جو ہیں وہ پڑھی. اور تیسرا رسائل السیاریہ، یہ رسائل ابو العباس سیاری کے اہل نساء اور اہل مرو میں موجود پیروکار کے درمیان تبادلہ خیالات پر مشتمل ہیں. حضرت داتا علی حجویری کو شہر مرو میں ان میں سے بعض کا پتہ چلا تھا. اور تیسرا مجموعہ کشف المحجوب جس سے تیار ہوئی وہ کتابیں ہیں جن کی طرف حضرت داتا علی حجویری نے اشارہ کیا ہے، اور وہ 2 قسم کی کتابیں ہیں. نمبر 1 وہ کتب جن کے اسماء یعنی جن کے نام اور مؤلفین کا ذکر ملتا ہے، مثلا مؤلفات و حکیم ترمذی، آداب المریدین، ختم الولایہ، کتاب النہج، کتاب النورات الاصول. اور نمبر 2 مرآت الحکماء شاہ بن شجاع کربانی کی. نمبر جو ہے وہ 3 غلط الواجدین ابو محمد روین کی. نمبر 4 تسیح الصلاۃ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. نمبر 5 الرعایۃ بحقوق اللہ احمد الحضرویہ کی. نمبر 6 المرقع ابو معمر اصفہانی کی. نمبر 7 الرعایہ ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی کی. نمبر 8 اباحۃ السماع جو ہے اس کا مصنف آپ نے ذکر نہیں فرمایا. اور نمبر 2 وہ تصانیف جن کے مؤلفین مصنفین کے آپ نے صرف اسماء کو ذکر فرمایا، اور وہ کیا ہیں؟ تصانیف و یکشا بن معاذ رازی، تالیف و ابی بکر براق، جی اثار و سہل بن عبداللہ، تصانیف و احمد ابن خضرویہ، تصانیف و ابی سعید خراس. تو یہ داتا حضور نے جو ہے اس طریقے سے کشف جو ہے محجوب کو آپ نے تیار فرمایا، اور کچھ جو ہیں وہ صراحت کے ساتھ اپنے مصادر مراجع کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں، ان کا نام بھی لکھتے ہیں، لیکن اکثر اوقات نص کے ساتھ قصہ بھی نقل کرتے ہیں. ایسے استشہاد لاتے ہیں جن کا یاد رکھنا انسانی حافظے کے لیے کافی مشکل ہے. اب بعض اوقات قول نقل کرنے کے لیے ابتدا میں عربی لاتے ہیں، یہ آپ کا اسلوب ہے، منہج ہے، لیکن اس کی تکمیل فارسی میں کرتے ہیں، یا پھر عربی تعبیروں کی تفسیر و تشریح فارسی میں کرتے ہیں. اسی طرح بعض شروع کے بعض اساتذہ کے احوال جو ہے وہ فارسی میں نقل کرتے ہیں. تو یہ آپ نے ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت علی بن عثمان حجویری نے کشف المحجوب شریف کو کیسے تیار کیا. وہ صرف تسبیح پڑھنے والے صوفیاء میں سے نہیں تھے، وہ ایک عمیق اور گہرا مطالعہ کرنے والی عظیم شخصیت تھی. بیک وقت فقیہ بھی تھے، متصوف بھی تھے، جی. اور آپ نے نحو کا، لغت کا، فقہی مسائل کا کافی آپ نے جو ہے ذکر فرمایا ہے. اللہ کریم آپ کو ہم سب کو کشف المحجوب کا مطالعہ کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عربی میں بھی یہ کتاب جو ہے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اصل کتاب فارسی میں ہے کشف المحجوب، لیکن عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا، اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور پنجابی میں بھی مولانا محمد شریف صاحب نے اس کا کر دیا. اردو میں اس کے کثیر تراجم ہیں، تقریباً 22 یا 25 کے قریب تراجم اس کے چھپ چکے ہیں، اور جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اعلیٰ تراجم ہیں. انشاءاللہ ان کا بھی ہم کبھی ذکر کریں گے. اللہ آپ کو ہم سب کو کشف المحجوب سمجھ کر اس کے مطابق کامیاب زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.